یہ عام الفیل ہے۔ ابریا کی تباہی کو صرف 50 دن گزرے ہیں، لوگ ابھی تک اس عظیم تباہی کی داستانیں سنایا کرتے ہیں۔ موسم بہار اپنے جوون پر ہے، جنگل میں جڑی بوٹیاں سرسبز ہیں، طرح طرح کے پھول دعوت نظارہ دے رہے ہیں، کہیں کہیں رویدگی بھی نظر آنے لگی ہے، ہواؤں میں مستی کی سی کیفیت ہے۔ وادی مکے پر بہار ہے۔ آج دوشنبہ ہے، ربیع الاول کی 9 تاریخ ہے، چاشت کا وقت ہے۔ مکے کا بوڑھا سردار کعبۃ اللہ کے طواف میں محو ہے، اس پر وارفتگی کی سی کیفیت طاری ہے۔ اسی عالم میں اس کی نگاہیں اچانک حرم کعبہ کے دروازے کی طرف اٹھتی ہیں۔ ان کے مرحوم بیٹے سردار عبداللہ کی کنیز برقع دیوانہ وار بھاگتی چلی آ رہی ہے۔ وہ زیر لب گنگناتی ہے۔ برقع بالکل قریب آ جاتی ہے، اس کا سانس پھولا ہوا ہے، چہرہ گلنار ہو رہا ہے۔ وہ سردار مکہ کو کچھ پوچھنے کا موقع دیے بغیر بے اختیار پکار اٹھتی ہے، سردار مبارک ہو، مالکن حضور کے یہاں چاند سا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ ہاں، بیٹا پیدا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ کہے جاتی ہے، خوشی کے مارے اس کے پاؤں زمین پر ٹکتے ہی نہیں ہیں، وہ کچھ سنے بغیر کہے جا رہی ہے، سردار مالکن حضور نے آپ کو بلایا ہے، جلدی چلیے، میں جا رہی ہوں۔ آہا، بچہ کتنا پیارا ہے، چاند سا چہرہ، سرمئی آنکھیں، نہایت صاف ستھرا بدن۔ سردار اس سے عجیب بھینی بھینی سی خوشبو آ رہی ہے، مالکن حضور کا سارا کمرہ مہک رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ بھاگتی ہوئی واپس چلی جاتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بجلیاں سی کوند رہی ہیں۔ بوڑھے سردار کے لیے وفور مسرت سے سانس لینا دوبر ہو گیا ہے، آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے ہیں۔ وہ بے اختیار آگے بڑھ کر کعبے کا غلاف تھام لیتے ہیں اور بلند آواز سے کہتے ہیں، یا اللہ، تیرا شکر ہے، کس زبان سے میں تیرا شکر ادا کروں؟ تو نے مرحوم عبداللہ کے گھر میں چراغ روشن کیا ہے، آمنہ کو بیٹے سے نوازا ہے، مجھے بڑھاپے میں سہارا دیا ہے، یا اللہ تو اس کی حفاظت فرما۔ وہ تھوڑی دیر تک زیر لب دعا کرتے رہتے ہیں، پھر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سیدہ آمنہ کے گھر کی طرف چل دیتے ہیں۔ آج مکہ معمول سے زیادہ حسین اور بیت اللہ بے حد پرجلال دکھائی دیتا ہے۔ ہواؤں میں کیفیت و مستی کی لہریں ہیں، فضاؤں میں خمار آلود ہے، آسمان جاذب نظر اور ماحول پرکشش ہے، اور جناب عبد المطلب کا وجدان بیدار ہے، اور وہ حرم کعبے کی سرگوشیاں سنتے ہیں جو کہہ رہا ہے، آج وہ پیدا ہوا ہے جس کے انتظار میں کائنات صدیوں سے بےتاب رہی ہے، جس کی جھلک دیکھنے کو ستارے مضطرب، ماہتاب بے قرار اور آفتاب سدا گردش میں رہا ہے، جس کے پاؤں چومنے کے لیے زمین کا ذرہ ذرہ چشمے ورا ہے۔ اولاد آدم لاکھوں سال سے جس کی منتظر رہی ہے، نفوس قدسی جس کی شہادت دیتے چلے آئے ہیں، وہ غریبوں کا ملجا، یتیموں کا ماوا، انسانی شرف کو اس سے جلا ملے گی، انسانیت کا احیا ہوگا، مظلوم اس کے سائے میں پناہ لیں گے، سرکشوں کی گردنیں جھک جائیں گی، جہالت کی تاریکی دور ہوگی، جس کے نور سے ارض السما کا گوشہ گوشہ منور ہوگا، جس کی روشنی میں بھٹکے ہوئے راہ پائیں گے۔ سردار مکہ، آپ کو مبارک ہو، رحمت العالمین کا نور آپ کے گھر میں ذوفشاں ہوا ہے۔ سردار عبد المطلب سیدہ آمنہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایسی بھینی بھینی خوشبو ان کا استقبال کرتی ہے جس سے وہ آج تک ناآشنا تھے۔ وہ اس کمرے سے باہر ہی رک جاتے ہیں جس میں سیدہ آمنہ پلنگ پر دراز ہیں۔ انہیں بوڑھے سردار کے آنے کی اطلاع ملتی ہے تو برقع کے ذریعے مبارکباد کا پیغام بھیجتی ہیں اور ساتھ ہی اندر آنے کے لیے کہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب کمرے کے اندر قدم رکھتے ہیں، ان کی بہو ایسے موقع پر بھی صحت مند نظر آتی ہیں۔ وہ آگے بڑھ کر نومولود کو گود میں اٹھا لیتے ہیں، نہایت خوبصورت چہرہ، سرمگی آنکھیں، چمکتی ہوئی پیشانی اور معطر بدن دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں، فرط محبت سے بچے کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں، پھر سینے سے لگائے ہوئے بیت اللہ میں آ جاتے ہیں اور وہاں تھوڑی دیر تک دعا مانگنے کے بعد واپس چلے جاتے ہیں۔ ہاشم کے گھرانے میں عبداللہ کی یتیم بیٹے کی ولادت پر خوشی کی لہریں دوڑ جاتی ہیں۔ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ یہ خبر سنتے ہی اپنے آقا کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور انہیں بھتیجے کی خوشخبری دیتی ہے۔ مکمول چچا فرت مسرت سے کہتے ہیں،
सूबिया, तुमने मुझे भतीजे की खुशखबरी दी है। मैं तुम्हें आज़ादी का परवाना देता हूँ। जाओ, तुम आज से आज़ाद हो। सूबिया पर शादी मर्ग किसी कैफियत तारी हो जाती है। उसे शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं मिलते, इसलिए सुम्मुम बुकुम खड़ी आका का मुंह तक रही है। अबू लहब उसकी ये हालत देखकर बेख्तियार मुस्कुरा देते हैं। थोड़ी देर के बाद जब उसकी ये हालत बदल जाती है तो आका से पूछती है, आका, क्या आपने वाकई मुझे आज़ाद कर दिया है? अबू लहब, हाँ, अपने भतीजे के सदक़े में तुझे आज़ाद कर दिया है। सूबिया, मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं? अबू लहब, जब तक आमना अपने बेटे के लिए दाई का बंदोबस्त ना कर सके तब तक तुम उसको दूध पिलाओ। सूबिया, मैंने 2 साल कब्ल आपके हुक्म से आपके नन्हे भाई हमजा को दूध पिलाया था और अब आपके भतीजे को भी खुशी से पिलाऊंगी। अबू लहब, मैं तुम्हें इसकी मजदूरी भी दूंगा। सूबिया, खुदा आपका भला करे, आपने मुझे नई जिंदगी बख्श दी है। सैयदा आमना 3 रोज तक अपने लाल को दूध पिलाने के बाद उसे सूबिया के सुपुर्द कर देती हैं। सरदार अब्दुल मुत्तलिब को हर तरफ से मुबारकबाद के बेशुमार पैगाम मिलते हैं। वो 7 दिन के बाद कुर्बानी करते हैं और कुरैश को दावत देते हैं। मेहमानों की खातिर तवाज़ा पुरतकल्लुफ़ खानों पर की जाती है। खुशी की मरवजा रसूम के साथ जश्न विलादत नहायत धूमधाम से मनाया जाता है। जब लोग दावत से फारिग होते हैं तो एक आदमी पूछता है, सरदार, आपने अपने पोते का नाम क्या रखा है? अब्दुल मुत्तलिब, मोहम्मद। लोग ये सुनकर मुताज्जुब होते हैं। बहुत अजीब व गरीब नाम है। एक आदमी कहता है, हाँ, बहुत ही अजीब व गरीब। दूसरा बोल उठता है। इतने में कोई पूछता है, सरदार, आपने मरवजा खानदानी नामों को छोड़कर ये नाम क्यों पसंद किया है? अब्दुल मुत्तलिब, मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा दुनिया भर की तारीफ का मरकज हो। आसमान पर भी उसकी तारीफ हो और ज़मीन पर भी, खालिक को भी प्यारा हो और मखलूक को भी।